تم کبھی کبھی بہت پریشان ہوتے ہو نا، اداس بھی ہوتے ہو نا، یہ سوچ کر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، ابھی کافی خیال گردش کریں گے تمہارے ذہن میں کہ نہ جانے کیسی دعا قبول ہوگی، کب دعا قبول ہوگی۔ کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتی ہیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن تم خود کو بدل دیتے ہو۔ جانتے ہو جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ تڑپ کر روتے ہو نا، اور تمہیں تڑپا کر اپنے قریب لاتا ہے اور تمہیں رلا کر تمہاری کشش اور بڑھاتا ہے۔ تو ایسی چیز پر میرا اللہ کچھ امتحان سے گزارتا ہے تاکہ اور تمہاری کشش اور تمہارا تڑپنا دیکھ سکے، اور تمہارے صبر آزماتا ہے اور تمہیں بہت بڑی خوشی دینا چاہتا ہے اور خود پر تمہارا یقین بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یہ یقین صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور صبر سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو نا، اور دن رات بے بسی سے صرف اسی کا نام لیتے ہو۔ دیکھو، جو ایک آنسو اتنی محبت سے سنبھالتا ہے تو سوچو اور تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے، جو صرف اسی سے مانگی گئی ہو، اور ان سجدوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے، جو تکلیف میں صرف اسی کے سامنے کی گئی ہو، اور خود قرآن میں کہتا ہے، اور یقیناً تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہت بہتر ہوگا۔ کبھی بھول کر بھی یہ خیال اپنے دل میں نہ لانا کہ اور اب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے ہو کہ جب تم کمزور اور بے بس تھے، جب اپنے والدین کو سونپے گئے تھے تو اللہ نے اس وقت تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا؟ تو کیونکہ تمہاری آزمائش میں تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ ہر پل تم پر نگاہیں جمائے ہوا ہے، تو پھر تم کیوں اتنے مایوس ہو کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اور اللہ کو تمہاری ہر بات کا علم ہے۔ اللہ تمہارے ہر خواب سے باخبر ہے، اور درد میں پڑے اپنے بندے کو ہی نہیں چھوڑتا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعا میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں خدا کی مدد کے منتظر رہتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کی محبت بھی مثالی ہوتی ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو سزا دے رہا ہے، بلکہ آپ سے وہ کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ سے مزید دعائیں کروانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے سامنے بٹھانا چاہتا ہے، وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا، اور اس چیز کا خیال بھی تمہارے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں اشارہ دے رہا ہے، اس کی بات کیوں نہیں سنتے کہ وہ تمہیں دے بھی نہیں رہا اور تم سے دور بھی نہیں کر رہا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی بات کا جواب اپنے کن سے دے۔ تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی ہے، میرا اللہ کہتا ہے، اور کسی کی برداشت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو، اے اللہ، میں ہی کیوں؟ اللہ کہتا ہے، محبت کرتا ہوں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے
انہی کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بس صبر کرو اور یقین رکھو، دیکھنا ایک دن تم صبر کے سجدے میں ہوگے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک دن تو ضرور تمہارے نصیب میں ہوگا، جس دن تمہاری دعائیں اور اس کی کائنات کے ساتھ رنگوں کا ایک ایسا منظر بناؤں گا کہ تم ماضی کی سب تلخ باتوں کو بھول جاؤ گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر زائد خواہش پوری کرے، آمین، اور آپ کو صبر والا اور اپنے اوپر یقین رکھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔